نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور میلاد منانے کا مقصد حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی محبت آنے والے نسلوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ جہاں جہاں پہ بھی محافل میلاد ہوتی ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو ان میں کوئی ایسی چیز جو خلاف شرع ہو اس کا انکار کیا جاتا ہے، اس کی شریعت جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی۔ لیکن اگر ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ ایک جائز اور مستحب عمل ہے۔ جہاں بھی اجتماعات کا اہتمام ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر آقا علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا بیان ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں دیکھ لیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ خود آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں اپنی تخلیق کا ذکر بھی کیا، اپنی ولادت کا تذکرہ بھی کیا آقا علیہ السلام نے، اور خود صحابہ کی مجلس میں آقا علیہ السلام نے اپنے فضائل اور مناقب بھی بیان کیے، اپنے حسب و نسب کی طہارت کا بھی بیان کیا، ان کی شرافت، ان کے مقام و مرتبہ کو بھی آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی مدح سرائی صحابہ کیا کرتے تھے، حضور خود اس مجلس میں موجود ہوتے تھے، نعت خوانی ہوتی تھی۔ یعنی ان ساری چیزوں کی اصل جو محفل میلاد میں ہوتی ہیں یہ ہمیں آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ملتی ہیں۔ اب اگر یہ صورتحال ہے تو ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سیلیبریٹ کی جاتی ہے، جو میلاد پاک منایا جاتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جو خلاف شرع ہے اس کا ہر بندہ انکار کرے گا کہ میلاد کے نام پہ جو ہے وہ آپ خلاف شرع امور کو جو ہے وہ آپ سر انجام نہیں دے سکتے، وہ ممنوع ہے۔ اور خلاف شرع امور کو آپ نکال کے اگر محافل میلاد کا جائزہ لیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ جائز اور مستحب کے دائرے میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں سب سے پہلے اس چیز کا بیان کروں گا کہ صحابہ کرام نے حضور کی مجلس کو اختیار کیا، حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام سے دین لیا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں اپنی تخلیق کا ذکر کیا۔ اب یہ روایات جو ہیں یہ ذرا قابل غور ہیں
نہ آقا علیہ السلام نے اپنی ہی سیرت مطہرہ کے حوالے سے بعثت کے بعد کے حال کا بیان کیا، نہ اس سے پہلے، بلکہ کیا اپنی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوتا ہے تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی، صحابہ کی مجلس تھی، عرض کی یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، کب سے آپ شرف نبوت سے نوازے گئے؟ صحابہ کی مجلس ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں آقا علیہ السلام سے۔ اب یہاں سوال پہ ذرا غور کریں، کیا صحابہ کرام کو یہ علم نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ 40 سال بعد ہوئی ہے؟ حضور نے دعوی نبوت جو کیا تھا یہ 40 سال کے بعد کیا تھا۔ ظاہری طور پہ تو یہی تھا، لیکن صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو شرف نبوت سے کب نوازا گیا، آپ کب سے نبی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام جو پوچھ رہے تھے وہ عالم بالا کی بات تھی کہ یا رسول اللہ روحانی زندگی کی جو ابتدا آپ کی ہوئی وہ کب سے ہے اور آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ سوال کو سمجھے جو صحابہ کر رہے تھے۔ تو جب آقا علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے مرحلے میں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کی مجلس میں آقا علیہ السلام اپنی تخلیق کا ذکر کیسے کر رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ روح اور جسم کے مرحلے میں تھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی تخلیق اور روح پھونکے جانے کے مرحلے میں تھے، ابھی روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، مٹی کی حالت میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اچھا یہاں پہ صرف نبوت کی بات ہو رہی ہے نا، اب میں دو روایات آپ کے سامنے مزید رکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا بھی، ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی آپ خاتم الانبیاء تھے، نہ صرف نبی تھے بلکہ آپ خاتم الانبیاء لکھ دیے گئے تھے، آخری نبی لکھ دیے گئے تھے۔ جیسا کہ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے، اربار بن ساریہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ لخاتم النبیین، میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے، ابھی صرف مٹی تیار، وہ گوندی جا چکی تھی، وہ مٹی تیار ہو رہی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، آخری نبی لکھا جا چکا تھا۔ اور دوسری ہی روایت حضرت ارباز بن ساریہ کی، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں اس وقت بھی آخری نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی میں آخری نبی لکھا جا چکا تھا، میں آخری نبی تھا۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے
روایات نقل کی ہیں ان پہ آپ ذرا غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ میں کب سے نبی ہوں اور کب سے میں خاتم النبیین ہوں. سو محفل میلاد میں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر ہوتا ہے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. محفل میلاد میں یہی کچھ ہوتا ہے نا، جب خطاب ہوتا ہے تو تخلیق مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اب آپ دوسری روایت، ایک اور پہلو جو ہے وہ اس کو آپ دیکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اجتماع میں اپنے میلاد کا بیان فرمایا، اپنی ولادت کا ذکر بیان کیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا. اور یہ یاد رکھ رہے کہ ظاہری بات ہے کہ صحابہ حضور کی مجلس میں آتے، حضور سے دین لیا کرتے تھے. حضور صرف خطاب جمعہ نہیں فرماتے تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، دینی معاملات بتایا کرتے تھے، ایمان کے حوالے سے گفتگو فرمایا کرتے، اخلاق اور روحانیت کے حوالے سے حضور علیہ السلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ باقاعدہ اجتماع، ممبر لگا کے اجتماع کا اہتمام کرنا اور اس میں حضور علیہ السلام اپنے میلاد کا ذکر کرے، تو یہ ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر محفل میلاد میں آقا علیہ السلام کا میلاد بیان کیا جاتا ہے تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے. آج امت کو جھگڑوں میں ڈال دیا گیا ہے، یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے. اب جتنے اعتراضات محافل میلاد پہ اٹھائے جاتے ہیں، بحیثیت مومن آپ ان کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں. میں نے پہلے آغاز خطاب میں بیان کر دیا کہ جو خرافات ہوں گی، جو خلاف شرع امور ہوں گے، اس کی کوئی بھی تائید نہیں کرے گا، اس کی مخالفت ہوگی. لیکن ہمارے ہاں جہاں پہ علماء موجود ہیں اور جہاں پہ اہل سنت و جماعت علماء کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہوئے محافل میلاد کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ خرافات نہیں ہوتی. اس کی اصل ہمیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے، حضور کی سیرت مطہرہ میں ملتی ہے. تو جب اصل موجود ہو اور اسی اصل کو لے کے آگے چلا جائے تو وہ بدعت نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام اپنے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں صحابہ کی مجلس میں، وہی عمل اگر آج ہم کرتے ہیں تو یہ حضور علیہ السلام کی کیا بن جائے گی؟ سنت مبارکہ. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ آقا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا، حضور کے چچا جان ہیں. آقا علیہ السلام نے خود نور نبوت سے پہچان لیا یا حضرت عباس نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، کفار کی مجلس میں نازیبا الفاظ جو ہے وہ ہمارے خاندان کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ حضرت عباس جو ہے وہ ناراض تھے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، حضور کی مجلس میں آ گئے چونکہ انہوں نے وہ الفاظ سن رکھے تھے. اب آقا علیہ السلام نے جان لیا یا حضور کو بتا دیا گیا تو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ ممبر منگوایا. ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں.
سب نے عرض کی آپ پر سلام ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ پھر خود آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق میں بہترین گروہ انسان کے اندر مجھے پیدا کیا۔ تمام مخلوقات میں سے جو بہترین مخلوق تھی اس میں مجھے رکھا گیا، اس میں مجھے پیدا کیا، اور پھر اس کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں عرب اور عجم میں، اور ان میں سے بہترین گروہ عرب میں مجھے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب کے حصے، قبائل، ٹرائب بنائے، اور ان میں سے بہترین قبیلہ قریش کے اندر مجھے پیدا کیا، اور پھر اس بہترین قبیلہ کے گھر بنائے، اور مجھے بہترین گھر اور نسب بنو ہاشم میں پیدا کیا گیا۔ تو آپ اس روایت پہ غور کریں کہ آقا علیہ السلام جہاں اپنی سیادت، اپنی شرافت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی شرافت کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں پہ آقا علیہ السلام اپنی ولادت کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ میری پیدائش کہاں ہوئی؟ عبداللہ کے گھر میں ہوئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی مجلس میں خود آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کا تذکرہ کیا۔ جیسے حضرت ارباز بن ساریہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں نقل کی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا، اور انبیاء کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ صحابہ کی مجلس میں خود آقا علیہ السلام دیکھیں کیسے اپنی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور آگے ایک اور روایت میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ بے شک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت مبارکہ کے وقت نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اب یہ کتب احادیث میں نقل کیا گیا ہے۔ اور دوسری روایت وہ بھی ارباز بن ساریہ ہی کی ہے، صحیح ابن حبان اور معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسے نور کو جنم دیا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا ذکر کیسے فرمایا۔ اگر حضور کی تخلیق کا ذکر ہو محفل میلاد میں تب بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، حضور کے خاندان کا ذکر ہو، حضور کے نسب کا بیان ہو، حضور علیہ السلام کی شرافت و نسب کا بیان کیا جائے تو تب بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اگر حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہو تو تب بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب محافل میلاد میں آ جائیں، نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، نعت کا مقصد آقا علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ دلوں میں پیدا کرنا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ
آج یہ نعت خوانی بھی بزنس بن چکا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ جو ہمیں کام اصل کرنا چاہیے اس طرف نہیں آتے، اور وہ کیا ہے؟ علم کی طرف۔ اب اس میں کیا بیان کروں کہ بڑے بڑے نعت خوان ہیں، جب آپ ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ سے کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈیمانڈ ہوگی، ہم آئیں گے، اتنا ہم لیں گے، اتنا مجلس کے بعد ہوگا، باقاعدہ ریٹ جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں۔ یہ بزنس ہے، یہ کیا ہے؟ اور اسی بزنس کی وجہ سے نعت کا وہ ذوق ختم ہو گیا ہے، نعت کا وہ جو رنگ ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ پہلے جیسے آقا علیہ السلام کی مدح سرائی ہوتی، حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہوتی، زاروں قطار لوگ روتے تھے، مجلس میں ایک رنگ پیدا ہو جاتا تھا۔ اور اس میں کس کا قصور ہے؟ ان کو پروموٹ کس نے کیا؟ وہ خود ہی تو نہیں ہوئے، ہم لوگوں نے کیا نا، ہم ہی تو انہیں پیسہ دیتے ہیں، ہم ہی تو ان کی قیمت لگاتے ہیں پھر، اور وہ پھر بکتے ہیں۔ اور ہم اس محفل میں نہیں جائیں گے جس میں جو ہے وہ صرف نعت پڑھی جائے اور نعت کو سنا جائے، بلکہ ہم نام دیکھتے ہیں نہیں پوسٹر میں نعت کہ بڑا نعت خان بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا۔ ایک یعنی آپ دیکھ لیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف نعت خوانی پہ ہم ساری رات جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے۔ محافل ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی جو محافل نعت ہوتی ہیں 6 گھنٹے محافل نعت ہو رہی ہیں۔ دین کتنا سیکھا آپ نے؟ حضور کی سنت کو کتنا سیکھا آپ نے؟ علماء جب گفتگو کریں گے آپ کتنی دیر بیٹھیں گے وہاں پہ اگر کوئی عالم دین علمی گفتگو کرے گا تو آپ یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ مسجد سے باہر چلے جائیں گے، یا بعد میں کہیں گے یار چس نہیں آیا محفل دا۔ کس چیز کا چس لے رہے ہیں آپ؟ پھر آپ آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو کیسے سیکھیں گے؟ کہاں سے جو ہے وہ سیکھا جائے گا؟ علماء سے سیکھا جائے گا۔ لیکن صحابہ کی مجلس میں آقا علیہ السلام موجود ہوتے، نعت پڑھی جاتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت، میں تیزی کے ساتھ میں ایک روایت نقل کر کے یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت عباس بن عبد المطلب نعت پڑھ رہے ہیں، اور نعت پڑھتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدَتْ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ۔ یہ حضور کے چچا جان حضور کی مجلس میں نعت پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ وہ ذات ہیں جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے نور سے ساری زمین چمک اٹھی، ساری زمین چمک اٹھی۔ حضور سن رہے ہیں، حضور کی مجلس میں یہ بیان ہو رہا ہے، اور آپ کے نور سے افق عالم روشن ہو گیا۔ بس ہم آپ کی عطا کردہ روشنی اور آپ ہی کے نور میں ان ہدایت کی راہوں پر گامزن ہیں یا رسول اللہ جو آپ لے کے آئے ہیں۔ اب حضرت عباس نعت پڑھ رہے ہیں اور حضور کی ولادت کا ذکر ہوا، حضور کے نور کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائے تو ساری زمین جو ہے وہ نور سے چمک اٹھی۔ یہی محفل میلاد میں نعت رسول مقبول بھی ہوتی ہے، یہی نعت پڑھی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف چند معروضات پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت امت میں اجتماعیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل میں بجائے اختلافات کو آپ بیان کریں، آپ قرآن و سنت کو بیان کریں۔ میں نے آپ کے سامنے صرف روایات رکھی ہیں اور سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے ماہ میلاد میں ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کی سیرت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔